تو جی گائز یہاں مامی ہماری نکال رہی ہیں سالن، اور سالن میں کیا ہے وہ مامی آپ کو خود بتائیں گی۔ بنایا ہے، کیوں بنایا ہے، اور یہ آخر اتنی بڑی دعوت دی کس نے ہے، کیوں دی ہے، اور یہ کیک کیوں کاٹا جا رہا ہے۔ بہت ہی زبردست ویڈیو ہے۔ تو جی اور آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹرینڈ میں یہ والا سوٹ بہت زیادہ چل رہا ہے، سوٹ کہہ لو پرنٹ کہہ لو بہت زیادہ چل رہا ہے، اور انسٹا پہ تو بہت زیادہ فیمس ہے یہ بٹر فلائی والا پرنٹ۔ تو جی السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو جی امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ تو جی اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو جی گائز ویسے تو بلاگ میں نے سٹارٹ کیا ہے شام سے ہی، بس شام سے کیوں سٹارٹ کیا ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو باقی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی تھی یہ پرنٹ، اور پرنٹ کے ساتھ اس کی جو امبرائڈری بنچ آتے ہیں تو اس پہ بھی باقاعدہ بٹر فلائی لگی ہوئی ہے، اور یہ سوٹ آج کل بہت زیادہ فیشن میں ہے، ٹرینڈ میں ہے۔ تو اسی چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے ویسے میں بہت کم ٹرینڈنگ چیزیں بناتی ہوں ڈریسز وغیرہ کو لے کے، تو بہت کم ٹرینڈنگ چیز مطلب ڈریسز لیتی ہوں، وہ لیتی ہوں جو بہت کم چلتا ہو، وہ نہیں لیتی جو بہت زیادہ چلتا ہو، پر آج کل یہ بہت زیادہ چل رہا ہے۔ تو میں تو سکھر میں تھی، تو یہ پیچھے سے میری سسٹر نے اور میری مطلب سسٹر نے لیا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے بھی ایک جیسے ہی بنائے ہیں تو انہوں نے بھی میرا بھی بنایا ہے، تو اب اس چیز کو لے کے تو پھر میں نے تو آج پہن لیا ہے، کیونکہ آج میں جا رہی ہوں دعوت میں، اور دعوت میری کس نے کی ہے، میری نہیں میری پوری فیملی کی دعوت کی ہے، میری امی والوں کی دعوت کی ہے۔ تو کس نے کی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو آگے چل کے دکھاتی ہوں، پر بہت سی ایسی باتیں ہیں جو آج آپ لوگوں سے کرنی بھی ہیں دعوت کے حوالے سے۔ تو کیونکہ جب بھی ایسی کوئی دعوت ہوتی ہے تو بہت ساری جو باتیں ہوتی ہیں وہ ذہن میں آ جاتی ہیں، اور اس باتوں کو پھر ہم اگنور بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور ان کو ساتھ لے کے چل بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو وہ بھی میں آپ لوگوں کو آگے چل کے بتاؤں گی کہ وہ کیا باتیں ہیں، کس وجہ سے ہیں اور کیوں ہیں۔ تو فی الحال ابھی میں آپ لوگوں کو اپنے سوٹ کی اسٹیچنگ دکھا رہی تھی، کیونکہ اس کا پرنٹ تو آپ نے دیکھ لیا ہے، کلر بھی آپ نے دیکھ لیا ہے، باقی اسٹیچنگ دکھا رہی تھی، اور یہاں میں بالکل ریڈی ہو چکی تھی۔ فائنل لک میرا یہ تھا، اور میں جانے کے لیے بس کھڑی بھی تھی، کیونکہ بھائی کا انتظار کر رہے تھے، بھائی لوگ جو تھے وہ گاڑی لے کر آ رہے تھے وہ مجھے ریسیو کرتے۔ تو بس یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے گھر سے نکل چکے تھے اور یہاں بس مجھے لینے آ رہے تھے، تو بس میں بھی کھڑی بھی تھی تیار ہو کے، تو میں نے کہا چلے میں بھی اپنی ویڈیو بنا لیتی ہوں، کیونکہ مجھے اپنا ولاگ بھی سٹارٹ کرنا تھا۔ باقی فائنل لک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ دوپٹہ اس کا جو ہے وہ میں نے پرس میں رکھ دیا ہے، اور پیچھے جو ہے عامر بیٹھے ہوئے تھے، اور یہاں ماشاءاللہ طلبیہ حماد زین بھی تیار ہو چکے تھے جانے کے لیے۔ تو بس ہم لوگ بالکل ریڈی تھے کہ بس کسی بھی وقت بھائی آتے ہیں، کیونکہ بھائی آتے ہیں تو پھر ہم لوگ نکلنا تھا، کیونکہ ہم لوگ ویسے ہی بہت لیٹ ہو چکے تھے، اور دوسرا راستے میں بھی اتنا مطلب لیٹ ہوئے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ربیع اول ہے، اور نہیں سوری محرم ہے، تو محرم کی وجہ سے بہت زیادہ نمائش پہ جو رش ہوتا ہے تو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہاں بس میرا جو میک اپ ہے وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، میں نے بالکل سافٹ اور لائٹ میک اپ کیا تھا، کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے کراچی میں، اور میں آج کل کراچی میں شفٹ ہوں، تو آپ لوگوں کو آگے چل کے اپنی آنے والی ویڈیو میں اس کا ریزن بھی بتاؤں گی کہ میں کراچی میں کیوں شفٹ ہوں اور کس لیے ہوئی ہوں۔ تو فی الحال بس ابھی میں بس تیار کھڑی ہوئی تھی، اور یہاں بس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے لائنر مسکارا وغیرہ کچھ بھی نہیں لگایا، صرف ہلکا سا بی بی کریم لگائی ہے، اور اسی کے اوپر بس میں نے لپسٹک اور بس آئی پینسل لگا کے میں ریڈی ہو گئی تھی۔ اور بس کیونکہ گرمی کی وجہ سے دل بالکل بھی نہیں کر رہا ہے کہ ہم تیار ہوں یا کچھ ہوں، گلے میں وغیرہ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کچھ نہیں پہنا، کیونکہ مجھے پینڈل پہننا تھا، پر وہ پینڈل میں وہیں جا کے پہنوں گی، کیونکہ مجھے پتہ نہیں کیوں اب مطلب الجھن سی ہوتی ہے، اور جھولی میں زیادہ ویئر نہیں کرتی ہوں، بس زیادہ خاص فنکشن ہوتا ہے تو اس میں ہی کرتی ہوں، باقی صرف میں نے زرکون کے جو ہے وہ ایئر رنگس وغیرہ پہنے ہیں، اور یہ گلے پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی امبرائڈری وغیرہ، باقی گلے میں نے چین وغیرہ کچھ نہیں پہنی۔ تو جی گائز یہاں مامی ہماری نکال رہی ہیں سالن، اور سالن میں کیا ہے وہ مامی آپ کو خود بتائیں گی۔ چلے مامی جی بتائیں کیا ہے آج کھانے میں؟ آج کھانے میں ہم نے بنایا ہے قورمہ، قورمہ ہے، اور بریانی ہے، شامی کباب ہے۔ چلیں ابھی میں اور چیزیں آپ کو دکھاتی ہوں، قورمے کی اور بھی آپ کو میں دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ رنگت کتنی زبردست ہے، اور مامی کا جو کھانا ہے وہ دور دور تک مشہور ہے، کیونکہ ہمارے خاندان میں جس کی بھی شادی ہوتی ہے تو وہ مامی کو پہلے سے ہی بک کر لیتے ہیں کہ آپ 15 دن پہلے آئیے گا، 20 دن پہلے آئیے گا۔
तो जी ये कहानी बिल्कुल सच है, कोई झूठ नहीं है। और मामी मेरे साथ बिल्कुल साथ साथ खड़ी हैं। तो बस मामी निकाल रही थी, सर्विंग कर रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है तो बहुत ही अच्छा खाना बना हुआ है। बाकी पूरा दस्तरखान मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अभी दस्तरखान लग रहा है और यहाँ मामी जो है वो सर्व कर रही हैं। तो ये फाइनल लुक भी आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है। बाकी दस्तरखान का लुक मैं आप लोगों को आगे चल के दिखाती हूँ। तो जी यहाँ दम खुल रहा है माशाल्लाह, और पीछे बैकग्राउंड से जितनी भी आवाज़ें आ रही है उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि माशाल्लाह घर में दावत है, तो ज़ाहिर बात है पूरा माशाल्लाह माशाल्लाह ख़ानदान है, तो उस हिसाब से आवाज़ें तो बनती हैं। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ बिरयानी का दम, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है, और देखते ही दिल चाह रहा है कि बस अभी सबको छोड़ के खाने स्टार्ट हो जाए। तो बस अभी यहाँ देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, एक एक चावल कितना खिलवा है, एक एक बोटी कितनी ज़बरदस्त है, और लुक कितना प्यारा है बिरयानी का, जो कि आप लोगों को भी मुंह में पानी आ रहा होगा कि जल्दी से हम भी खा लें। तो जी गाइस आप लोग भी आए हमारे साथ खाएं। और बहुत ही ज़बरदस्त सी बिरयानी यहाँ बन रही है और मामी सर्विंग कर रही हैं। तो अभी एक डिश हो गई है, बाकी दूसरी भी है। तो यहाँ अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लुक है बिरयानी का। तो बाकी सारे मेहमान भी अंदर आ चुके हैं, और सबसे लेट जो आए थे वो हम ही आए थे, पर हमारे बाद हमारी फूफी की भी फैमिली लेट आई थी, पर हम फिर भी जल्दी आ गए थे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मुहर्रम स्टार्ट हो चुके हैं और नुमाइश पे जो है बहुत ज़्यादा रश होता है ट्रैफिक का, तो इस वजह से तो नुमाइश पे बहुत ज़्यादा रश होता है, तो इस वजह से हमें लेट हो गया था। बाकी अभी मामियाँ दस्तरखान लगा रही हैं, तो फिर हम लोग अभी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। तो जी बस यहाँ दस्तरखान माशाल्लाह लग चुका है, और दस्तरखान आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है। अल्लाह पाक सबके रिस्क में रोज़ी में बरकत दे, और सबका दस्तरखान इसी तरीके से वसी करे। और आज जो हमारी दावत की थी, तो जी वो मेरे मामू ने की थी, और मेरे वैसे सारे मामू जो हैं वो पंजाब में रहते हैं, पर मेरे एक मामू यहाँ रहते हैं। तो बस जब भी मामू दावत करते हैं, तो बस सबसे पहला जो हमारा ज़हन जाता है वो मेरी अम्मी की तरफ जाता है, क्योंकि जब बहन भाई एक दूसरे की दावत करते हैं तो मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा खुश होती थी, और हम लोग बच्चों की वजह से थोड़े लेट हो जाते थे या कुछ भी, तो अम्मी हमें छोड़ के आ जाती थी मामू के घर पे, और वो कहती थी नहीं तुम लोग मेरे भाई को इंतज़ार करवाओगे, ये करवाओगे, वो करवाओगे। तो बस अम्मी ये छोड़कर आ जाती थी, और जब हम लोग अपने टाइम से पहुंचते थे लेट, तो अम्मी हमारा मामू के साथ मिलके तो हमारा इस्तकबाल कर रही होती थी, और हमें समझ में नहीं आता था कहाँ बिठाऊं, कहाँ ये करूं, कहाँ वो करूं। तो यानी एक अलग सी मतलब अम्मी के अंदर फीलिंग होती थी, और अलग से जज्बात होते थे, तो वो हम देखते थे। और आज वो भी मतलब जब अम्मी नहीं है और हम लोग जब भी जाते हैं, तो यही चीज़ें हम महसूस करते हैं, हम फ़ील करते हैं। पर कहते हैं ना कि बस अपने जो जज़्बात होते हैं वो फिर अपने अंदर ही छुपा लेते हैं। बाकी दस्तरख़्वान मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। आप लोग दस्तरख़्वान भी एंजॉय कीजिए और मेरी बातें भी एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और मेरे साथ-साथ वो लोग भी इस बात को महसूस करते होंगे जिनके माँ-बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं, और ऐसे कोई मतलब लम्हात आते हैं या फिर ननियाल में या कहीं भी, मतलब माँ-बाप के दम से ही हर बात होती है। तो ननियाल भी माँ से होता है और ददियाल भी बाप से होता है। और जब ननियाल में हम माँ के नाम से जाते हैं, भरम के साथ जाते हैं, तो एक अलग ही फ़ख्र महसूस होता है, एक अलग ही मतलब अपने आप को हम रोब में समझते हैं, और बहुत ही मतलब एक अलग मयार से हम लोग ननियाल में जाते हैं या ददियाल में जाते हैं। तो जब माँ-बाप होते हैं तो वो एक अलग ही रोब होता है। पर आज जब भी मामू हमारी दावत करते हैं, तो हम बहन-भाई बस वही फ़ीलिंग को महसूस करते हैं कि अम्मी यहाँ बैठी हुई हैं, नानी यहाँ बैठती हैं या वो कुछ भी है। क्योंकि हम जब भी आते थे तो नानी भी यहीं बैठी हुई होती थी और इंतज़ार करती थी, और जब हम खाना खाने बैठते थे तो नानी कहती थी ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो। तो एक अलग सा फ़ख्र महसूस होता था। पर अल्लाह का शुक्र है मामू भी अच्छी से अच्छी मतलब रिस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त देते हैं, प्यार देते हैं, हर चीज़ मतलब हमें म्यार से मिलती है। और यहाँ केक आया था, तो बस मेरे भतीजों की भी माशाल्लाह बर्थडे थी, तो बस मामू ने कहा क्यों ना आज हम यहीं इनकी बर्थडे कर देते हैं। तो बस यहाँ इनकी बर्थडे भी हो रही थी, और जो मेरे दिल में बातें थी वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, और मामू भी मेरे सामने बैठे हुए हैं।
اور بچے بھی ماشاءاللہ کیک کاٹ رہے ہیں. تو نور محمد اور اسماعیل کی جو ہے وہ برتھ ڈے ہو رہی تھی سیلیبریٹ، کیونکہ اگر ان کا اسلامی حساب لگایا جائے تو یہ محرم کو بقرعید کی 1 تاریخ کو ہوئے تھے، اور انگریزی حساب لگایا جائے تو ان کی یہی تاریخ آ رہی ہے. تو 21-22 جولائی آتی ہے، تو بس اس حساب سے ان کی برتھ ڈے منائی جا رہی تھی. تو ہم لوگ سیلیبریٹ کر رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے. تو اب بچوں نے جو تھا کیک کاٹ لیا ہے اور ماموں بیٹھے ہوئے ہیں، اور باقی کیک کا جو پوسٹ مارٹم کرنا تھا وہ میرے بھائی کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ انہوں نے بس کیک کو اس قدر کر دیا کہ بچے کو مل جائے، کیونکہ ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی آگے چل کے کہ بچے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں. اور جب ایسا کوئی موقع ہوتا ہے تو فیملی کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے، انجوائمنٹ ہوتی ہے اور بہت مزہ آتا ہے. اور یہاں ہم لوگ سب یہی کر رہے تھے، کیونکہ پھوپھی کی فیملی بھی آئی ہوئی تھی، دونوں پھوپھیوں کی فیملی آئی ہوئی تھی. ویسے ماشاءاللہ میری 3 پھوپھیاں ہیں، تو 2 پھوپھیوں کی فیملی آئی ہوئی تھی، اور ہم بچے تھے، ہم بہن بھائی تھے، اور ماشاءاللہ سب تھے. تو ایک الگ سی انجوائمنٹ ہو جاتی ہے. اور اب یہاں بچوں کے لیے نکالا جا رہا ہے کیک، تاکہ ابھی میں بچوں پہ بھی کیمرہ لگاؤں گی تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ بچے بھی سارے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہاں ہم لوگ بہت انجوائے کر رہے تھے. تو ہم لوگ ابھی بیٹھے تھے اندر آ کے، تو ہم نے کہا چلو کیک بھی کاٹتے ہیں ہم لوگ. اور یہاں پہ بس ہم نے کہا پلیٹوں کی بچت کرو، تو ہم نے جو کیک کا ڈبہ تھا اسی کی پلیٹیں بنا کے ہم نے بچوں کو دیے ہیں. اور یہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسماعیل کی جو ہے، آپ اسماعیل دیکھیں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ جب یہ ہنستا ہے، اور دونوں بھائی ماشاءاللہ تو بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں. اور غصہ بھی آتا ہے بعض دفعہ، تو ان کی مسکراہٹ دیکھ کے غصہ ختم ہو جاتا ہے. تو بس اللہ پاک ان بچوں کی بھی مسکراہٹ ایسے ہی سلامت رکھے، ان کی خوشیاں ان کی زندگی میں برکت دے، ان کی خوشیوں میں برکت دے اللہ پاک. اور میرے بھائی کو بھی ان کے نصیب سے اللہ پاک اتنا نوازے، اور اس کی دکھ تکلیف پریشانی جو بھی ہے اللہ پاک سب دور فرمائے، اور اس کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں بھرے، اور رزق روزی میں برکت دے، اور بیوی بچوں کے نصیب کا اللہ پاک اسے بے تحاشا دے. تو میرے بھائی کے لیے نہیں، یہ ہر بھائیوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر بھائی کو اپنی بیوی بچوں اور بہن بھائیوں کے نصیب کا اتنا دے کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کو بھی سمجھے، اور بیویوں کو بھی، بچوں کو بھی سمجھے. کیونکہ بہن بھائی پھر بھی اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں، پر بیوی بچے ہمیشہ بھائی کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو اللہ پاک ان کو ان کے نصیب سے نوازے، اور بے تحاشا نوازے، اور دینے والا بنائے ہمیشہ. آمین ثم آمین. اور یہ ہر بھائیوں کے لیے میری دعا ہے، اور یہ نہیں کہ میرے بھائیوں کے لیے نہیں جی، سب بھائیوں کے لیے دعا ہے. تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہو بچوں کو، تو بچے بھی کس طرح انجوائے کر رہے ہیں اور کیک کا انتظار کر رہے ہیں. اور یہاں یہ دیکھیں حماد کا بھی ڈانس شروع ہو گیا ہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.